بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں بیسکلی، اور سوشل سائنسز کا کیونکہ دلچسپی ان تمام جو ہے نا علوم کے اندر ہے، جس میں سوشیولوجی بھی آ جاتی ہے، انتھروپولوجی بھی آ جاتی ہے، ہسٹری آ جاتی ہے، سائیکالوجی آ جاتی ہے، لنگوسٹکس آ جاتی ہے، اور بہت سارے نان میتھمیٹیکل، نان کوالٹیٹیو، کوانٹم کوگنیٹیو سوشل سائنسز، اس طرح کے سبجیکٹس آ جاتے ہیں۔ لیکن بیسک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود بھی میں نے بہت کم ویڈیوز بنائی جس میں پولیٹیکل سائنس کی بات کروں۔ اور کیونکہ اس وقت جس دور میں ہم زندہ ہیں، پولیٹیکل سائنس کے اوپر بات کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آنکولوجسٹ جو ہے نا، وہ آپ کو بتا رہا ہو کہ جی یہ کینسر کا مریض ہے، یہ اب سٹیج 3 سے سٹیج 4 پہ جا رہا ہے، تو اب سٹیج 3 سے سٹیج 4 پر جاتے ہوئے کیا اس کو تکلیف محسوس ہوگی، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی دل رکھنے والا انسان، اس کو معلوم ہے کہ ایک بندہ کینسر سے مرنے والا ہے، تو وہ کس منہ سے جو ہے نا وہ تکالیف بتائے۔ تو ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جب آپ کو معلوم ہو کہ دنیا کے اندر اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو اب خرابی کی طرف ہی جا رہا ہے، جب آپ کو معلوم پڑ جائے کہ بلینئرز جو ہے نا وہ اب بنکر بنانا انہوں نے تو بہت پہلے سے شروع کر دیا ہوا ہے، تو جب بلینئرز جو ہے نا وہ بنکر بڑی تیزی سے بنا رہے ہو نا، اور وہ بڑے عالیشان قسم کے محلات، وہ آپ سمجھ لیں کہ محلات ہیں لیکن بس انڈر گراؤنڈ ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا پھر کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ وہ بلینئرز کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے نا جو دنیا میں ہونے والا ہے۔ تو میں اس چیز کے اوپر اس وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو ایک انسائٹ بتانا چاہتا ہوں، ایک تصور بتانا چاہتا ہوں کہ جو میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آتا ہے۔ منظر ذرا دردناک ہے، اس لیے غور سے سنیے گا۔ ایک لڑکا ہے جو کہ اپنے ایک گھر میں، یہ کسی ملک کے، آئی تھنک ساؤتھ کورین تھے یا نارتھ کوریا میں، اس طرح کے گھر بنتے ہیں جو کہ 10 دنوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک خاص قسم کا میٹیریل ہوتا ہے، اس سے وہ آپ بڑی آسانی سے اس کو آگ بھی نہیں لگتی، وہ میٹیریل ایسا ہوتا ہے، اور گھر بنانا اتنا آسان ہوتا ہے کہ 5-6 دن کے اندر آپ گھر کھڑا کر سکتے ہیں، اور اس کو کہیں آپ موو بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ لڑکا بھی اسی طرح کے گھر میں رہ رہا ہے۔ اچھا جی، گھر کے باہر کا منظر یہ ہے کہ فجر کے قریب کا وقت ہے، تو ابھی بھی اندھیرا ہے، کھیتوں میں وہ گھر ہے، ابھی بھی اندھیرا ہے، لیکن دور آپ کو ایک آگ نظر آ رہی ہے، وہ آگ لگی ہوئی ہے جی کہ ایک بم گرا تھا اس کے گھر کے پاس، تو دور جو ہے نا وہ آگ جل رہی ہے اس کی دھماکے کی وجہ سے۔ اس لڑکے کو بھی پتہ ہے کہ یہ بم میرے گھر بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر، اس کو پتہ ہے کہ موت تو اب آنی آنی ہے، تو وہ بس اپنے آخری لمحات جو ہے نا، وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ اس طرح کے گزر جائیں کہ اس کا وضو ہو، وہ 24 گھنٹے باوضو رہے، اور موت کسی بھی لمحے آ جائے، اور اس دوران وہ صرف عبادات کرے اور اللہ کو یاد کرے۔ تو فجر کا وقت ہے، وہ اپنے نماز ختم کر کے وہ آتا ہے نیچے والی منزل پہ، گھر سفید رنگ کے اندر سے بھی، باہر سے بھی اور اندر سے بھی، تو وہ سیڑھیوں سے نیچے آتا ہے، اپنی سفید سیڑھیوں سے نیچے آتا ہے، اور وہ آ کے باہر بیٹھ جاتا ہے ایک ٹی وی لاؤنج نما، ادھر آ کے وہ بیٹھتا ہے زمین پہ، اور چونکڑی مار کے بیٹھ جاتا ہے، اور قرآن جو ہے نا وہ کھول کے پڑھنے لگتا ہی ہے کہ پڑھنے سے پہلے وہ ایک بات کہتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ، دنیا میں تو کوئی انسان تیرا کلام جو ہے نا جو میں پڑھنے والا ہوں اس کو سننے کے لیے موجود نہیں ہے، کوئی قتل و غارت میں مصروف ہے، تو کوئی قتل ہونے میں مصروف ہے، کوئی اپنی جان بچانے میں مصروف ہے، کوئی زنا میں مصروف ہے، کوئی جس کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے وہ اس کی تکلیف سہنے میں مصروف ہے۔ تو دنیا تو اس طرح کی بن گئی ہوئی ہے، آپ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا، بہت چند لوگ رہ گئے، اور میرے تو ارد گرد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، اور آپ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں۔ تو یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں اس کی آڈینس ہو، تو انسان تو رہے نہیں، تو آپ جنات یا فرشتوں کو ہی بھیج دیں۔ تو آپ سوچیں کہ حالات کدھر آ جائیں گے کہ جب ایک انسان کے پاس انسان آڈینس نہیں رہے گی قرآن سننے کے لیے، صرف جنات و فرشتے ہی رہیں گے۔ یہ بتانے کا مقصد ہے
کہ دنیا کو کیا ہو گیا، یہ دنیا کدھر آ گئی ہے. وہ 24 گھنٹے جب ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ سوشل میڈیا کے تھرو پتہ ہی لگتا رہتا ہے، لیکن اس دوران صرف ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آج سے 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا وہ بالکل صحیح بتایا گیا تھا. اور صرف 1400 سال پہلے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جس نبی نے بھی آ کر جو پیشن گوئیاں کی ہیں، چاہے وہ جو عراق میں ملنے والے جو سکرولز تھے، ڈیڈ سی سکرولز، اس میں بتایا ہو، چاہے وہ ایون کہ ہندو ریلیجن کے اندر بھی جو ان کا ہے آخری جو اینڈ آف ٹائمز، ان کے بھی اس کا ایک خاص نام ہے، تو ادھر انہوں نے بتایا ہو. یہودیوں کو، کرسچنز کو، ہر کسی کو بھی پتہ ہو، تو وہ جو جتنی بھی باتیں تھیں وہ ٹھیک تھیں، اور اب اس وقت وہی ہو رہا ہے. تو مقصد اب اس کا کیا ہے بتانے کا؟ ایک کنسیپٹ ہے ہاری ہوئی جنگ کا، کہ ایک انسان اپنے آپ سے یہ بات سوچتا ہے کہ میں ایک ایسی جنگ لڑوں. اگر فرض کرو میں اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں آ کے، مطلب کہ دنیا ایک بالکل مختلف رخ پہ جا رہی ہے، اور میں ایک دوسرے رخ پہ آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام بتاتا ہوں دنیا کو، تو دنیا میں پھر بھی بربادی اور برائیاں جو ہے نا، وہ ان کا پلڑا اس وقت بھاری نظر آ رہا ہے، اور شاید وہ بھاری ہی ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائدہ کیا ہے؟ ایک ہاری ہوئی جنگ، جب مجھے پتہ ہے کہ میں ایک جنگ ایسی لڑوں جو کہ جس میں نے ہار نہیں ہے، تو وہ کیوں میں لڑوں؟ تو یہاں پہ سب سے پہلی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مثال، پھر وہ جو کبوتر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وہ آگ جو تھی اس کے اوپر وہ پانی کے چند قطرے پھینک رہا تھا، اس کی مثال، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آلریڈی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جنگ جمل، جنگ صفین ہوگی، اور ان میں کیا ہوگا، اور وہ کچھ اچھا نہیں ہوگا. لیکن فیوچر کا پتہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی کوشش جو کرنی تھی وہ کی. ان کو آلریڈی پتہ تھا کہ میرا یہ سب کرنے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو آپ کے عمل اللہ تعالیٰ نے دیکھنے ہوتے، وہ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم انسانوں کو بنایا. تو چوتھی مثال کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر قیامت بھی آ رہی ہو نا، تو میں پتہ ہو کہ قیامت بھی آ رہی ہے، تو درخت لگانا نہ چھوڑنا. اسی مثال کو آپ یہاں پہ بھی فٹ. اب آپ سوچیں کہ درخت، جب آپ کو پتہ ہے کہ قیامت آ رہی ہے، تو درخت کیوں لگانے ہیں؟ خود اپنے آپ سے سوال کریں نا کہ درخت لگانے کا کیا فائدہ ہے جب آپ کو پتہ ہے قیامت آ رہی ہے. بات بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ہاری ہوئی جنگ، کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ ایک ایسی جنگ کا شاید حصہ بن گئے جس میں موسٹ پروبلی آپ کی یہ ہار ہونی ہے. مقصد ہار جیت نہیں ہوتا، یہ ہماری ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ صرف ایک ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا جب آڈز آپ کے اگینسٹ ہوں گے، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے آپ اللہ کے لیے لڑیں گے، چاہے اس میں آپ ہی کی ہار کیوں نہ ہو رہی ہو، آپ ہی کی ذلت اور خواری کیوں نہ ہو رہی ہو. تو مقصد یہ ہوتا ہے. ہار اور جیت جو ہوتی ہے نا، وہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے اعمال کا. یہ چھوٹی سی بات تھی. یہ جو دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ ساری باتیں چھوڑیں، یہ ویڈیو چھوڑیں. میں نے کبھی بھی ابھی ایک مرتبہ بھی اپنی کسی ویڈیوز کو لائک کرنے کا یا سبسکرائب کرنے کا زبان سے نہیں کہا، وہ نہ کریں. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، جو بات کے لیے آیا تھا، وہ سمپل سی بات کہ اگر اللہ پر ایمان ہے تو پہلے اپنے آپ سے سوال پوچھ لیں کہ کیا آپ کو موت سے خوف تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو حالات دنیا کے جا رہے ہیں نا، یہ اب ہمارے لیے فیصلہ جو ہے نا کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم کئی موت سے خوف تو نہیں کھاتے، کیونکہ وہ اب سر پہ ہے، نظر آ رہا ہے. دوسری بات، اگر نہیں ہے نا،
تو ایک بات یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فتنے کے دور میں وہی شخص ان فتنوں سے بچ پائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کرے گا کہ جیسے کوئی ڈوبتا ہوا شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو سب سے پہلے یہ ریئلائز کریں کہ اب کیا آپ جب دعا کرتے تو آپ کے اندر وہ کرب ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اندر آپ کو وہ رونا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ میں تو اب آتا ہے یوٹیوب پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ جو رونا میں نے اکیلے میں رویا ہے نا، اب وہ میں چاہتا ہوں کہ اب میں اکیلے نہ رہوں، لوگوں کو بھی وہ کرب دوں۔ میں کیوں اکیلے میں، جب مجھے پتہ چلے کہ جی عمر بن عبدالعزیز کی قبر سے ان کا جسد مبارک نکال لیا گیا تھا، اور ان کی وائف کا جب یہ کسی ملک میں جہاں پہ ان کی قبر ہے تو وہاں پہ حملہ ہوا تھا، تو ان کی ڈیڈ باڈی نکالی گئی تھی، تو میں کیوں اس بات کے اوپر اکیلا رہوں، حالانکہ اس وقت میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو ایک تو مطلب کہ میں وہ غم کے اندر اکیلے اپنے اندھیروں میں بستروں میں لیٹ کے میں رہوں، اور کیا کہتے ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر آنسو بہوں اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو۔ اب میں نے کہا کہ نہیں، اب میں اکیلا نہیں رونا چاہتا، اب میں اکیلا نہیں دکھ سہنا چاہتا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں خود بھی لوگوں کو بھی معلوم ہو، اور میں خود اکیلا نہ لڑوں، لوگ بھی ایک نیکی کے لیے جو ہے نا وہ آگے بڑھ کے کوشش کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دور میں جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے نا تو عمل زیادہ کر دینا۔ علم زیادہ ہونے سے، علم پہلی بتا دیا گیا تھا کہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ میں اس بات کے اوپر مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ علم دیا ہوا ہے، لیکن میں اس علم کے اوپر صرف دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اب علم ملنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کو بہت زیادہ سلطنت مل جائے۔ جب کسی بادشاہ کو بہت زیادہ سلطنت مل جاتی ہے نا تو وہ دنیا کے لیے دیکھنے میں بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اس بادشاہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو میری نیچے رعایا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اس کی کتنی بڑی یہ کیا کہتے ہیں کانٹیننٹس کے جو ہے نا اس نے فتح کیے ہوئے، لیکن اس بادشاہ کو یہ چیز کھائی جا رہی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جو اتنی سلطنت کے جو رعایا میرے انڈر آ گئی ہے، قیامت کے دن تو ان کا مجھ سے سوال ہونا ہے۔ اسی طریقے سے ایک علم والا انسان جو ہے نا وہ شروع میں جب جاتا ہے نا علم کی طرف تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے، اس کو علم سے ایک طاقت محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر اس کو بھی ریئلائز ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ جتنا مجھے علم ملتا جا رہا ہے، میری جو قیامت کے دن جو پکڑ ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہونی ہے۔ تو کوئی بھی شخص ہو، آپ وہ شخص ہوں کہ جس کو لگتا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دوسروں سے زیادہ دیے، تو اپنی فکر کرنی ہے کہ ہمیں عمل زیادہ کرنا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جب آخری دور چل رہا ہو نا تو عمل زیادہ کر دینا اور نیکیاں کرنے میں جلدی کرنا۔ تو نیکیاں ڈھونڈا کریں، نیکیوں کے بہانے ڈھونڈا کریں، نیکی نہ مل رہی ہو نا تو نیکیوں کے بہانے ڈھونڈ لیا کریں۔ کوئی شخص نہ بھی آپ سے مدد مانگنا چاہ رہا ہو نا، خود اس کی مدد کر دیا کریں اس کے پوچھے بغیر۔ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں ابھی ان چیزوں کے اوپر ابھی کھل کے ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے شاید آڈینس بڑھ جائے تو پھر مناسب رہتا ہے، لیکن پولیٹکس بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کے پاس الٹیمیٹ پاور جب تک آپ کے پاس نہیں ہوتی تو مطلب آپ یہاں پہ بیٹھ کے بس لوگوں کو بس انہی چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرکھا سکتے ہیں۔ تو پاور حاصل کرنا تو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ نمبر 1 ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پورا پیکیج ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نیکیاں ہیں، اپنے گھر سے نیکیاں شروع کریں، نیکیوں کے بہانے تلاش کریں اور اللہ تعالیٰ سے سیدھا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اب اپنے درمیان میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں نہ کوئی رکاوٹیں نہ رہنے دیں، کیونکہ اب یہ مہنگی پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ میں بتا رہا ہوں میرے پولیٹیکل سائنس کرنے کا اگر کوئی فائدہ ہوا ہے نا تو وہ یہ کہ میں بس آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اب جو ہے نا وہ چیز مہنگی پڑنی ہے۔ میں کوئی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں نہیں بتاؤں گا جی کہ گرین لینڈ میں کیا ہو رہا ہے، یوکرین کا کیا ہو رہا ہے، جی فلسطین کا کیا ہو رہا ہے، کشمیر کا کیا ہو رہا ہے، پاکستان کس خطرے میں اب آنے والا ہے، ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جی ٹرکی وہ کس طرح انوالو ہونے والا ہے۔ وہ چیزیں دریزن کہ وہ چیزیں کئی چونکہ پہلے سے معلوم ہے، تو ان چیزوں کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے۔ مجھے فکر ہے کہ
اس کی وجہ سے ہماری جو دنیا ہے وہ تو اب برباد ہونے کی طرف جا رہی ہے، ہماری آخرت بھی نہ کہیں برباد ہو جائے، مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ بس درخواست ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں جو ہے نا فاصلہ نہ رہنے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر جب اللہ کا نور تمہارے اندر داخل ہوتا ہے نا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ کا نور جو ہے وہ ہمارے اندر داخل ہو گیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا نور تمہارے اندر داخل ہوگا نا، تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہیں موت ہر وقت اپنے قریب نظر آنے لگ جائے گی، اور تمہیں آخرت اپنے قریب نظر آنے لگ جائے گی، اور تمہیں لگے گا کہ تم کسی بھی وقت جو ہے نا اس دنیا سے جا سکتے ہو۔ وہ فیلنگ آپ کو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گی، اور میں تو اس فیلنگ کو کہ جب وہ نہیں تھی اس کو بھی جانتا ہوں، جو اب وہ فیلنگ آتی ہے تو اس کو بھی جانتا ہوں۔ ہاں، یہ حدیث یہ تھی کہ جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہوگا نا، تو اللہ کے ایمان اللہ کے نور کے طور پر جو ہے نا تمہارے دل میں داخل ہوگا، مفہوم اس کا یہ تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ پھر اس پہ کہ اللہ کا نور جو ہے وہ کیسے مطلب کہ ہمیں معلوم پڑے گا؟ رسول نے فرمایا کہ موت تمہیں ہر وقت اپنے قریب نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ موت سے خوف تو نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ تنہائی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا کہیں برا تو نہیں لگتا؟ کہ اگر لگتا ہے کہ یار یہ مطلب کہ مجھے تنہائی سے خوف آ رہا ہے، تو آپ نے نیٹ فلکس لگا لیا، ابھی بھی نیٹ فلکس، دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے، ابھی بھی نیٹ فلکس، ابھی بھی اسپوٹیفائی، دوسروں کو کول دکھانے کے لیے ابھی بھی وہ سستے سے سیزنز کہ جو انسان کے اندر صرف ڈارکنیس ہی پیدا کر رہے ہیں، دنیا کو ابھی بھی کول بن کے دکھانا ہے۔ آپ کو لگتا ہے اب آپ اس پوزیشن پہ ہو کہ اب آپ کول بنو دنیا کے سامنے؟ بس ابھی یہی درخواستیں تھیں اللہ تعالیٰ سے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کے درمیان میں اور اپنے درمیان میں آپ فاصلہ نہ رکھیں، سیدھا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر آپ کو کوئی گائیڈ نہیں مل رہا، پہلے تو کوئی گائیڈ بھی لیں، قرآن خود کھول کے پڑھیں۔ کئی لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں نا، آپ کو بات کر کے معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ شخص قرآن نہیں پڑھتا، حدیث نہیں پڑھتا۔ تو قرآن کھول کے پڑھیں، حدیث پڑھیں، وہ چیزیں کہ جن سے ابھی تک سچے راستے سے دور تھے اس کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مہربانی کرے گا نا تو آپ کو تکلیف دے کر بھی اپنی طرف کھینچ لے گا، لیکن اپنے اوپر مہربانی کریں اور خود پہلی اللہ کی طرف چلے جائیں، اور اس سے پہلے کہ دنیا تباہی کی طرف تو جو جا رہی ہے جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ تباہی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا کے رکھے اور ایک پردے میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ بے شک ارد گرد جتنے مرضی فتنے ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک پردے میں رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اب دور ہی نہ رکھیں۔ یہ شب معراج کی اس وقت رات ہے جب میں یہ میسیج ریکارڈ کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں جب یہاں پہ بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہوں یہ ریاکاری ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے۔ میں نے تو اس کو فیصلہ جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا ہوا ہے، کیونکہ اس کا خوف میرے اندر بڑے آتے ہوتے تھے۔ لیکن اور دوسری بات یہ کہ وہ رونا جو اصل میں جو آئی ریئلی ہوپ کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ اگلے انسان کے دل میں جا رہی ہو، یہ میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کس طریقے سے بات کروں، یا اپنا دل کا انسان کس طرح سے کس انسان کو دکھائے کہ یار یہ واقعی میں پریشان ہونے والی باتیں ہیں۔ تو میں کون سا ایسا معیار ایک آلہ لے کر آؤں کہ جس سے لوگوں کو آپ دکھا سکیں، کیونکہ بڑے لوگ آئے جو دنیا میں اپنے وہ اللہ تعالیٰ کی کام بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن لوگ پھر واپس اس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جڑیں، وقت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میرے جیسے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بڑے لوگ ملیں گے جو کہ آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، اس لیے میں وہ باتیں نہیں بتاتا، کیونکہ اور بڑے لوگ مجھ سے بہت زیادہ
پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن میں صرف ایک چیز کے اوپر ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یار دنیا تو ہماری تباہ ہونی ہے، کیوں ہم آخرت بھی کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ جب دنیا تباہ ہونے کی طرف ہو نا تو اس وقت بھی آپ کے پاس نیکی کے مواقع زیادہ آتے ہیں، تو اس موقع کا بھی فائدہ اٹھائیں۔ برے وقت ہی تو وہ وقت ہوتے ہیں جب آپ نے سب سے بڑی نیکیاں کرنی ہوتی ہیں، تو اب گھبرائیں مت۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے ڈرو مت۔ تو یہ باتیں صرف تنبیہ کرنے کے لیے ہوتی، ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو میں صرف ایک تنبیہ کے لیے، وارننگ کے لیے، جو کہ ہمارے اوپر بھی، میرے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے تھے ڈرانے کے لیے اور امید پیدا کرنے کے لیے۔ ہمارا بھی وہی کام ہے کہ ہم آگے سے ڈرائیں بھی اور امید رکھیں، اور ہمارے اپنے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، کبھی اللہ سے ڈر، کبھی امید۔ قرآن خود کھول کے پڑھیں اور سچے دل سے پڑھیں۔ کوئی اپنے درمیان میں اب کوئی اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان میں نہ فاصلہ نہ رکھیں، دور نہ رکھیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے۔ نقصان ایٹ دی اینڈ ہمارا ہی ہونا ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔